السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ محترم حضرات اور خواتین، الفرقان اسٹڈی سینٹر کی جانب سے ہفتہ واری دروس میں آج تیسری نشست میں ہم سب بیٹھے ہیں، جس میں سیرت ابراہیم علیہ السلام پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں امام الموحدین کہا جاتا ہے، یعنی کہ موحدوں کے امام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ رب العالمین نے ان کو ایک امت قرار دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کو اسوہ حسنہ بتایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو ہم بیان کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے واقعات، یقینی طور پر اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشرک گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود کس طرح انہوں نے رب کی معرفت اختیار کی، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے جب ان کو نبی بنایا گیا، اور جب اللہ رب العالمین نے توحید کی دعوت دینے کا حکم دیا، کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اور اس کام کے لیے کس طریقے سے انہوں نے اس کی ابتدا اپنے گھر سے کی، اپنے باپ سے کی، پھر اس کے بعد گھر سے نکل کر باہر آئے، معاشرے میں آئے، سماج میں آئے، قوم کے درمیان آئے، اور کس طرح انہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دی۔ یہ تمام باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمائی ہے، اور قرآن کریم کے اندر ان واقعات کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور اس دعوت اور تبلیغ کے کام کے کرنے کے نتیجے میں جو پریشانیاں، جو تکلیفیں ان کو آ رہی ہیں، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہے، ان کو ڈھارس بنائی ہے، ان کو حوصلہ دیا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو پریشانی آ رہی ہیں، آپ کے دعوت کو پیش کرنے کے سلسلے میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان سبوں کو ان کو نکالنے کے لیے کس طریقے سے ایک مکالمہ پیش کیا ہے، ایک ڈائلاگ پیش کیا قوم کے سامنے،
کہ چاند کو دیکھ کر کہا کہ تم کہتے ہو کہ خدا ہے، سورج کو دیکھ کر کہتے ہو خدا ہے، دیکھو چاند بھی ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا، یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ قوم کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عقیدہ پیش کیا اور کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر اپنا عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ نہ ہم چاند کو خدا مانتے، نہ سورج کو خدا مانتے، نہ ستارے کو خدا مانتے، ہم اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتے ہیں جس نے یکسو ہو کر زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب باپ نے گھر سے نکال دیا تو باہر آ گئے، لیکن دعوت توحید کو بند نہیں کیا انہوں نے، بلکہ دعوت توحید کو پیش کرتے رہے۔ چنانچہ آگے بڑھیے، ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے مخاطب ہے، اپنے قوم کے لوگوں سے خطاب کر رہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھ کر کے سناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ سناؤ ان کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے فرمایا کہ ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قوم نے کیا کہا؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ قوم نے کیا کہا؟ کیوں کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ قوم نے کیا کہا؟ ہم اس صنم کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بس ہم تو ان کے مجاور بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو ان کی مجاور بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا کیا جب تم ان کو پکارتے ہو، ان پتھروں کو پکارتے ہو، ان بتوں کو پکارتے ہو، تو کیا وہ تمہاری بات سنتے بھی ہیں؟ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا تمہاری بات سنتے بھی ہیں؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ معبود وہ ہے جس کو ہم جب پکارے تو میری بات سن لے۔ یہ ڈیفینیشن معبود کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے معبود کی ڈیفینیشن بیان کی، تشریح بیان کی کہ معبود کون ہو سکتا، عبادت کس کی ہو سکتی؟ تو عبادت اس کی ہوگی کہ جب ہم اس کو پکارے تو وہ میری بات کو سن لے۔ اب آئیے ہمارے اور آپ کے درمیان جو پرستش ہو رہی ہے، غیر اللہ کی پرستش، اگرچہ وہ اسٹرکچر بدھ کا نہیں ہے، لیکن عقیدہ تو یہی ہے کہ کسی مرے ہوئے انسان اور کسی قبر والے سے استغاثہ کرنا، اس سے مدد طلب کرنا، اس سے فریاد کرنا، اس سے حاجتیں مانگنا، اس سے مرادیں مانگنا، اور یہ سوچ کر کے رکھنا کہ یہ قبر والے میری بات سن لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا قبر والے سنتے بھی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا يُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی جو مردے ہوتے وہ سنتے نہیں ہیں، جو مر جائے وہ سنتے نہیں ہیں۔ وَلَا يُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور وہ بھی جو تمہارے قبروں میں مدفون ہیں، جن کو تم قبر میں دفن کر کے آئے ہو، وہ بھی تمہاری بات کو نہیں سن سکتے۔ اب ایک آدمی جو اپنی زندگی میں مر گیا، اپنی موت مرا، لوگوں نے اس کو غسل دیا، اس کے بدن کے کپڑے اتار دیے، اس کو ننگا کر دیا، اس کو نہلا رہا ہے، اس کے پرائیویٹ پارٹ کو چھو رہا ہے، ٹچ کر رہا ہے، غسل دینے کے لیے اس کو اٹھا رہا ہے، اس کو کپڑے پہنا رہا ہے، اس کو کندھے پر اٹھاتا ہے، اس کو لاد کر لے جاتا ہے،
اس کو منو مٹی کے اندر دفن کر کے چلا آتا ہے، وہ کسی کام کے لائق نہیں رہتا ہے، لیکن جیسے ہی لوگوں نے دفن کر دیا اب وہ بابا بن گیا، اب وہ ہماری پکار نہیں سننے لگا، ہم اس سے مرادیں بھی مانگنے لگے۔ کیا وہ ہماری بات سن سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے معبود کی حقیقت بیان کی کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو کیا وہ سنتا بھی ہے؟ اور کیا؟ او ینفعوکم او یضرون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارا نفع نقصان کا مالک بھی ہے؟ ایک بت ہے، اسٹیچو ہے، مورتی ہے، اس کے سامنے جا کر کے لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے، اس کے سامنے سر کو جھکائے، اس سے حاجتیں مانگے، اس سے مرادیں مانگے، اس کو اپنی قسمت سنوار دینے کی التجا اس سے کرے، جبکہ اس پتھر کے بت کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے سامنے جو کھانا رکھا جاتا ہے، پرساد رکھا جاتا ہے نا، اس پرساد کو کتے اور بلی آ کر کے کھا لیتے ہیں، اس کو بھگانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ ایک مکھی کو تو نہیں بھگا سکتا، وہ ایک مکھی اس کے ناک پر آ کر بیٹھ جائے اس کو بھگانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا عبادت جس کی کر رہے ہو، معبود جس کو بنا رہے ہو، کیا تمہارا معبود سنتا بھی ہے؟ کیا تمہارا معبود نفع اور نقصان کا مالک بھی ہے؟ یہ سوال تھا ابراہیم علیہ السلام کا قوم کے لوگوں سے۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے وہی جواب دیا ہے جو لگ بھگ آج کے دور میں ہم کسی مسلمانوں کے عقیدے کو درست کرنے جائیں، اس کے اعمال کو درست کرنے جائیں، ان کی بدعمالی پر ان کو روکنے جائیں، ان کے بدعات و خرافات سے ان کو ٹوکنے جائیں، جو جواب ملتا ہے نا وہاں سے سیم وہی جواب قوم نے دیا۔ قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے کہا ہم تو کچھ نہیں جانتے اس بات کو، وہ بت سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے، نفع پہنچاتا کہ نہیں پہنچاتا، نقصان پہنچاتا کہ نہیں پہنچاتا، دیکھ سکتا کہ نہیں دیکھ سکتا، اتنی بات ہم نہیں جانتے، نہ ہم تم سے الجھنا چاہتے تمہارے بات سے، اتنی بات تو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا۔ یہ باپ دادا کا جو معاملہ ہے نا یہ بڑا خراب ہے، ہر زمانے میرا یہ باپ دادا، باپ دادا کی روش، باپ دادا کا چلن۔ آج پوچھئے کسی کو کہیے بھائی یہ کام مت کرو، بدعت ہے، بدعت ہے، آپ کہہ رہے بدعت ہے نا، ہم اپنے باپ دادا سے کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ابھی قربانی کا موسم آ رہا ہے، میں نے کہا نا غالباً کسی خطبے میں میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے اسلامی سال کا کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کو بدعت سے پاک رکھا ہو، ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بدعت ہمارے پاس ہے، اس کو ہم نے دین کا حصہ بنا لیا ہے۔ ان کو ٹوکا جائے، ان کو روکا جائے، ان کو بتایا جائے بھائی ہم باپ دادا سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی لیے ہم کریں، اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، نہ ہم کو عقل لگانا ہے، نہ دماغ کچھ استعمال نہیں کرنا ہے، بھائی ہم باپ دادا کی روش سے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہی تو فرمایا ہے ما الفینا علیہ آباءنا، باپ دادا سے پایا ہم نے اس کو اسی لیے کرتے ہیں۔ تو قوم نے بھی یہی کہا کہ دیکھو اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے، دیکھتا ہے کہ دیکھتا ہے، نفع نقصان پہنچاتا کہ نہیں پہنچا، اتنا نہیں پتا، اتنا پتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم اس کو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا کچھ خبر بھی ہے کہ جنہیں تم اور تمہارے اگلے باپ دادا پوج رہے ہو وہ سب میرے دشمن ہیں،
وہ سب میرے دشمن ہیں. لیکن کیا کرو، قوم وہی کر رہا. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قوم سے، کیا تم کو کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم اور تمہارے اگلے باپ دادا پوج رہے ہو وہ سب میرے دشمن ہیں، مگر صرف اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الذی خلقنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، وہو یہدین، اور وہی میری رہبری کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا الذی خلقنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا. تم کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، اب پورے کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ہے. اور اسی اللہ رب العالمین نے مجھے رہنمائی کی ہے، میری ہدایت کی ہے کہ میں آج کفر سے نکل کر شرک کے راستے کے قریب بھی نہ بھٹکتے ہوئے، جبکہ میرا باپ جو ہے وہ بت بنانے والا، بت پرست، بت کو فروغ کرنے والا، یہ ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی تھی. لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو ہدایت دی. وہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا اور میری ہدایت کی، میری رہنمائی کی، اس نے صحیح راستہ دکھایا ہم کو، وہی سیدھا راستہ، وہی سچا راستہ، وہی ہدایت کا راستہ ہم تم کو دکھا رہے ہیں. کہا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی ذات کو بیان کر، اللہ رب العالمین کی صفات کو بیان کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. سورۃ الشعراء کی آیت ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہی اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری رہبری کرتا ہے، وہی مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے، اور وہی مجھے مارے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے گناہ بھی معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام قوم کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں وہ اللہ جو ہم کو کھلاتا ہے، جو ہم کو پلاتا ہے، جو ہماری ہدایت کرتا ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہی اللہ سے مجھ پر اس بات پر ایمان ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اپنے عقیدے کو درست کر لیں گے، تو کل قیامت کے دن وہ اللہ ہم کو معاف بھی فرما دے گا. ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک انداز میں قوم کے سامنے تبلیغ کی. یہ تبلیغ کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام دیکھیے اپنے رب سے دعا بھی کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام. ایک طرف تبلیغ بھی ہو رہا ہے قوم کے لوگوں کے سامنے، اور پھر دوسری طرف اللہ رب العالمین سے دعا بھی ہے. کیا دعا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ابراہیم علیہ السلام دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے قوت فیصلہ نصیب فرما، اور میرا شمار نیک لوگوں میں رکھنا، اور بعد والے لوگوں میں میرا ذکر کو باقی رکھنا، اور مجھے نعمت والی جنت کے ورثہ میں سے بنا دینا. یہ دعا کیا ابراہیم علیہ السلام نے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے تبلیغ کر رہے ہیں، اور قوم کو اس بت پرستی کی جو غلاظت ہے، اس کی جو برائی ہے، اس سے لوگوں کو متنبہ بھی کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کی طرف دعوت بھی دے رہے ہیں کہ ان تمام جھوٹے خداؤں سے، معبودان باطلہ سے اپنے آپ کو بچا کر کے، کٹا کر کے ایک اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو. ابراہیم علیہ السلام اس چیز کی دعوت بھی لوگوں کو دے رہے ہیں، قوم کو دے رہے ہیں. لیکن قوم ایسی ہے جو بات کو مانتی نہیں ہے، سرکشی پر اڑی ہوئی ہے، نافرمانی پر اڑی ہوئی ہے. قوم نافرمان ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا رہی ہے.
ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ٹھٹھا اڑا رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ چلو اب ان کے ساتھ کوئی اور معاملہ کیا جائے۔ اب یہ قوم آسانی سے بات کو سمجھ نہیں رہی ہے، دلیل دے رہا ہوں، دلیل کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں لیکن دلیل سننے کو تیار نہیں ہے۔ رب کی توحید کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ معبودان باطلہ کی حقیقت کو بھی واضح کیا جا رہا ہے نا، دونوں پہلو اختیار کیے ہوئے، لیکن ان دونوں پہلو کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی قوم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نئی بات سوچی کہ چلو قوم کے سامنے اب کچھ نیا طریقہ اختیار کیا جائے، کچھ ان کے ساتھ معاملہ الٹا کیا جائے۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ جب پوری قوم جو ہے کسی میلے میں جانے کو تیار ہو گئی، کوئی میلہ لگا، بڑا میلہ لگا، تو فیسٹیول، قوم کا بڑا فیسٹیول تھا، سالانہ فیسٹیول، تو میں سارے کے سارے لوگ جاتے تھے۔ اس فیسٹیول میں، اس تہوار میں یا اس میلے میں ابراہیم علیہ السلام کو مدعو کیا گیا کہ آپ بھی چلیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہاں نہیں گئے، بلکہ انہوں نے کچھ ارادہ کر لیا۔ کیا ارادہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ اللہ کی قسم تمہارے جانے کی دیر ہے، تاللہ لأکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم تمہارے جانے کی دیر ہے صرف، بعد ان تولوا مدبرین، ہم تمہارے معبودوں کے ساتھ تب وہ حشر کریں گے، یاد رکھو گے۔ ایک منصوبہ بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، لہذا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ٹالنے کے لیے سوچا، ان کی دعوت کو ٹھکرانے کے لیے کہا فنظر نظرۃ فی النجوم، قوم کا جو عقیدہ تھا نا اس طریقے سے ذرا کبھی کبھی ایسا استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے ایک نگاہ ستاروں پر اٹھائی اور پھر کہا فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں تو مریض ہوں نا، میں نہیں جا سکتا میلے میں، آپ لوگ جاؤ۔ فتولوا عنہ مدبرین، بس ابراہیم علیہ السلام سے وہ لوگ منہ موڑ کر کے چلے گئے، چلو یہ جانے والا نہیں ہے، میں نے سوچا تھا کہ لے جاؤں گا میلے میں اور لے جا کر اپنے جو بت کی جو عقیدت مندی کے خلاف جو باتیں کرتا ہے ہمارے بتوں کی، اس کو چیزیں دکھلاؤں گا بتوں کے تاکہ یہ بھی مان لے گا، ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے، کہ میں بیمار ہوں، تم لوگ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ لوگ میلے میں مصروف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اس گھر میں آئے جہاں قوم کے بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، قوم کے جو بڑے بڑے بت تھے نا وہاں پر آئے، اس گھر میں پہنچے اور پہنچ کر کے ان سے مخاطب کیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس مکالمے کی، اس بات کو نقشہ کھینچا اللہ رب العالمین نے، فراغ الی آلہتہم فقال الا تعقلون ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین، سورہ صافات کی آیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں تک جا پہنچے اور پوچھا فقال الا تعقلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے کھانا رکھا ہوا، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ ما لکم لا تنطقون، ارے تم کو کیا ہو گیا، بات تک نہیں کرتے ہو، میں پوچھ رہا ہوں تم سے کچھ نا، اور جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ تم جواب دو، کھانا رکھا ہوا ہے، کھانا کھاؤ، بولتے کیوں نہیں منہ سے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر تو پوری قوت کے ساتھ، اب پوری طاقت کے ساتھ داہنے ہاتھ سے، بالیمین داہنے ہاتھ سے، پتہ چلا انسانی جسم کے اندر داہنے ہاتھ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کے بائیں ہاتھ کے مقابلے میں دائیں ہاتھ کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر انہوں نے دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پڑ پڑے اور خوب مارا۔ فجعلهم جذاذا الا كبيرا لعلهم اليه يرجعون، اور انہوں نے کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تمام چھوٹے چھوٹے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بالکل توڑ توڑ کر کے رکھ دیا، الا کبیرہ سوائے بڑے بت کے۔ جو بڑا بت تھا نا، سردار جو بنا ہوا تھا بڑا والا سردار، اس کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور جتنے چھوٹے چھوٹے تھے اس کے چھوٹے چھوٹے معبود ان سب کو توڑ کے برابر کر دیا اور لوٹ کر کے چلے آئے۔
اب قوم جو ہے میلے سے واپس آ گئی، قوم میلے سے واپس آ رہی ہے۔ معمول یہ تھا جب قوم کہیں باہر سفر میں نکلتی اور سفر سے جب واپس آتی نا تو پہلے اس بت کلا میں جاتی، پہلے ان کا جو مندر ہوتا تھا نا بتوں والا، وہاں پہلے جاتی، وہاں جا کر پوجا پاٹ کرتی جا کر کے قوم۔ لہذا اس طریقے کو جاری رکھتے ہوئے قوم پہلے پہنچتی ہے بت خانے میں اپنا، چلو باہر سے آئے ہیں، وہاں سے آنے کے بعد اب کیا کرنا ہے، بت کدے میں جانا ہے، پوجا پاٹ کرنی ہے۔ لیکن جیسے گئی وہاں تو معاملہ بگڑا ہوا تھا، وہاں تو معاملہ بالکل زبردست، بالکل کوئی دہشت گرد آ گیا وہاں پر، ہے نا۔ آج کے زبان میں کہا جائے توحید کو بیان کرنے والا، توحید کو بیان کرنے والا کیا کہا جاتا ہے، یہ آدمی جو ہے سماج کو بانٹنا چاہتا ہے۔ آج کے دور کی حقیقت ہے، آپ اگر توحید بیان کریں گے، توحید اگر بیان کریں گے تو آپ کو کہا جاتا ہے یہ آدمی سماج کو بانٹنا چاہتا ہے، ہمارے گھروں میں جو رشتہ داریاں ہیں نا ان رشتہ داریوں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ گھروں میں اختلاف ڈال رہا ہے۔ آج یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ جو نوجوان بھائی یا بہنیں جو ہیں اگر توحید سیکھ جاتی ہیں اور توحید کی دعوت دیتی ہیں گھروں میں تو ان کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں کہتا ہے بڑا فتنہ آدمی ہے یہ۔ کوئی عورت اگر دین کا کام کر رہی ہے، توحید کی بات کر رہی ہے تو پورے سماج میں، پورے خاندان میں اس کو فتنہ کہا جاتا ہے، یہ فتنہ پھیلا رہی ہے۔ جب سے گھر میں آئی ہے بہو بن کر، سب سے پہلے شوہر کا دماغ کو خراب کی ہے اپنا۔ اچھا خاصا بیٹا تھا میرا، ہر ہفتے سید بابا مزار جاتا تھا، مہینہ میں کوئی بڑا مزار جاتا تھا، سال میں تو بڑا مزار اجمیر شریف تھا ہی جانے کے لیے، سب کچھ کرتا تھا بیٹا میرا۔ جب سے یہ عورت آئی ہے نا ایسا دماغ خراب کیے میرے بیٹے کا، پورے گھر میں فتنہ لگا کر کے رکھی ہے۔ توحید کو بیان کرنے والے کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان بتوں کی توڑ پھوڑ کر دی تو یہی کہا گیا کہ ضرور یہ فتنہ لگانے والا جو ہے نا، یہ ہنگامہ، یہ تماشا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے۔ سمجھ گئے لوگ، ٹارگٹ میں تھے ابراہیم علیہ السلام۔ کیا کہا قوم نے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ قوم نے کہا کہ ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کیا، ہمارے معبودوں کی حالت کس نے کی ہے، کون ہے ایسا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ لوگوں نے کہا اس میں سے ہم ایک نوجوان کو جانتے، ابراہیم ہے، وہ وہی ہے، یہ کام اسی کا ہے، سب کو ورگلاتا ہے، سب کو کہتا ہے کہ دیکھو بت کی عبادت مت کرنا، یہ پتھر دیکھنے کے لائق نہیں ہے، سننے کے لائق نہیں ہے، بولنے کے لائق نہیں ہے، نفع نقصان پہنچانے کے لائق نہیں ہے، اس کی عبادت کیا کرتے ہو، یہ تو شیطان ہے۔ باپ کو بھی کہتا تھا، اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑا اس نے، قوم کے تمام لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کہتا ہے یہ کام اسی ابراہیم کا ہو سکتا ہے، چلو ابراہیم کو پکڑا جائے۔ اب معاملہ جو ہے گستاخی کا معاملہ بن گیا۔ اب یہ معاملہ جو تھا توحید بیان کرنے کا معاملہ بدل گیا، اب یہ معاملہ بتوں کی گستاخی کا معاملہ بن گیا۔ یہ آدمی بڑا گستاخ ہے نا، جو انگوٹھا نہ چومے وہ رسول کا گستاخ ہے نا، جو میلاد کے ٹائم پر، سلام کے ٹائم پر کھڑا نہ ہو وہ رسول کا گستاخ، جس کام کو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا اس پر عمل نہ کرے، اس کام کو نہ کرے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور صحیح سنت پر عمل کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے، گستاخ کہا جاتا ہے۔ یہ گستاخ ہے، تو ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی چسپاں کر دیا گیا کہ یہ ابراہیم جو ہے بتوں کا گستاخ ہے، اب اس کو بتوں کی گستاخی کی سزا ملنی چاہیے۔ لہذا قوم کے سامنے بلایا گیا، کہا گیا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، اسے مجمع عام میں لاؤ، تمام لوگوں کے سامنے لاؤ،
ابراہیم کو لاؤ اور لوگ اس کا انجام دیکھیں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو مجمع عام میں لایا گیا اور پوچھا گیا ابراہیم علیہ السلام سے، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تمہاری کوشش ہے یہ جو بتوں کو توڑ پھوڑ کیے ہو، تم برباد کیے ہو، یہ تمہارا کام ہے، یہ تم نے کیا ایسا؟ ابراہیم علیہ السلام ایک لمحے کے لیے دیکھتے ہیں، بتوں کی طرف دیکھتے ہیں، ایک بڑا بت کھڑا ہے، اس کے گردن میں کلہاڑی لٹکا ہوا ہے، اور چھوٹا چھوٹا بہت چھوٹے چھوٹے اتنے سارے بت تھے، کسی کا ناک ٹوٹا ہے، کسی کا آنکھ ٹوٹا ہے، کسی کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا دونوں ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، کسی کا کان ٹوٹ گیا ہے، کسی کا گردن اڑا ہوا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک بار غور سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، پھر بڑے بت کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کو کچھ اور لگ رہا ہے۔ آپ لوگ کہتے کہ میں نے کیا ہے، مجھے تو کچھ اور محسوس ہو رہا ہے، ہم کو لگتا ہے یہ بڑا بت جو ہے اسی کا کام ہے، کلہاڑی بھی اسی کے گردن میں لٹکا ہوا ہے، ہتھوڑی بھی اسی کے گردن پر ہے، یہ سارا فساد اسی بڑے بت کا ہے۔ کوئی معاملہ ہوا ہوگا، کھانے پینے کا جھگڑا ہوا ہوگا، آپس میں کچھ ہوا ہوگا، رنجش ہوئی ہوگی، غصے میں آ کے سب کو توڑ دیا ہے۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ یہ کام تو ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے ہو؟ پوچھو نا خدا سے جا کر کے، ان كانوا ينطقون، اگر یہ بولنے کی قوت رکھتا ہے، بولنے کی طاقت رکھتا ہے تو پوچھو نا جا کر کے۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، بس وہ دل میں قائل سے ہو گئے اور کہنے لگے کہ واقعی ظالم تو تم خود ہی ہو۔ پھر شرم کے مارے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بڑا نقشہ کھینچا ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا سورہ انبیاء کی پوری آیت ہے، اتنے ان آیات کو بیان کرنا ابھی ضروری نہیں سمجھتا ہوں، میں بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو گستاخ کا نام دے دیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ معاملہ پہنچ گیا ہے، سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے۔ اس وقت کا جو سپریم کورٹ ہے نا، وہاں تک یہ معاملہ پہنچ گیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو گواہی دینی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سپریم کورٹ میں وہاں پہنچنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کے سامنے جو توحید کو بیان کیا ہے، مدلل انداز میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، پوری قوم وہاں موجود ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَاتَّقُوهُ اور اسی سے ڈرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام یہ جو لمحہ ہے نا، پرسکون انداز میں نہیں ہے، کوئی ادھر سے گھسیٹ رہا ہے، کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی پیر پکڑ رہا ہے، کوئی رسی باندھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی مارنے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی پیٹنے کی تیاری کر رہا ہے، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، تمام صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں نا ابھی نا، یہ جو قول، یہ جو مکالمہ کی یہ بات یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر کے نہیں کہہ رہے ابراہیم علیہ السلام، سناٹے میں نہیں کہہ رہے، پوری قوم لگی ہوئی ہے، کوئی ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی پیر پکڑ رہا ہے، کوئی رسی سے کھینچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر میں، تکلیف کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، یا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اسی کا تقوی اختیار کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، دیکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تدعون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ رزقا واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، اسی حالت میں کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ جھوٹ موٹ ہے، یہ گڑھی ہوئی باتیں تمہاری ہے،
یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. لہٰذا تم اللہ ہی سے رزق طلب کرو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر بجا لاؤ. یہ توحید کی دعوت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. سورہ عنکبوت کی آیت. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بھی کئی قومیں جھٹلا چکی ہیں. اگر تم میری دعوت کو جھٹلاؤ گے, نہیں مانو گے, تو تم اس دنیا میں انوکھے نہیں ہو. تم سے پہلے بھی جو قومیں آئی ہیں اس قوم نے بھی اس دعوت کو جھٹلایا ہے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین. رسول کا کام صرف تبلیغ کر دینا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کا اعلان کر دیا اور کہا کہ اللہ نے ہم کو نبی بنایا ہے, رسول بنایا ہے. میرا کام اللہ کی توحید کی دعوت دینا ہے. میرا کام لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تم مانو گے, نہیں مانو گے. ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک انداز میں ظلم سہتے ہوئے, مار کھاتے ہوئے, کوئی دھکا دے رہا ہے, کوئی گھسیٹ رہا ہے, اس انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے خطاب کیا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں اور ساتھیوں, میری ماں اور بہنوں, ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ آپ کے پاس جو اللہ کا پیغام پہنچتا ہے, اللہ کے اس پیغام کو آپ کا کام لوگوں تک پہنچا دینا. بلغوا عنی ولو آیہ. ایک آیت سنے نا, ایک آیت آپ کو مل جائے, اس ایک آیت کو پہنچا دیجیے. پہنچانے کا یہ معنی نہیں کہ اپنے آپ کے نام کے سامنے عالمہ لگا لیجیے, ہے نا. آپ کا کام یہ ہے, آپ یہاں سے سنیے نا. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے, اپنے گھر میں جائیے, شوہر سے کہیے, بال بچے بڑے ہیں, ہوشیار ہیں, جوان ہیں, ان کو جا کر کے بتائیے. گھر میں آپ کے بھائی بہن ہیں, نند ہے, اور بھی کوئی رشتے دار ہے گھر میں, ان کو بھی جا کر کے بتائیے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے توحید کی دعوت دی اور توحید کیا ہے, حقیقت کیا ہے. ان تمام باتوں کو بتانے کی ذمہ داری میری بھی ہے اور آپ کی ہے. اس کے بعد جو معاملہ پیش آیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں وہ باتیں آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.